مصر کا رہنے والا ایک مومن شخص تھا، ہر سال اپنے گھر میں حسین کی مجلس کرواتا تھا۔ حسین نے نوازا ہوا تھا، حسین کا ذکر کرواتا، ماتمداری کرواتا، نیازیں پڑھاتا۔ ایک سال ایسا آیا کہ کاروبار تباہ ہو گیا، اتنا تباہ ہوا کہ گھر کے برتن بھی بک گئے، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، دیا بجھ گیا تھا، اندھیرا تھا گھر میں۔ چھت پہ کھڑا ہو کے محرم کے چاند کو دیکھ کے کہتا میری زندگی میں طلوع نہ ہوتا، تو میری زندگی میں طلوع ہوتا تھا، میرے گھر سے ماتم کی صدائیں آتی تھی، تو بھی طلوع ہو گیا اور میرے گھر میں انتظام بالکل۔ اب یہ چاند سے شکوے کر رہا تھا، یہ کاندھے پہ بیوی کا ہاتھ آیا، آواز دے کے دی کس سے شکوہ کر رہا ہے؟ کہنے لگا چاند سے۔ کیوں؟ کہتا چاند محرم کا آ گیا اور میرے گھر میں حسین کی عزاداری کا اہتمام کوئی۔ بیوی دے کر دی شرم کر، مشکل وقت میں قیمتی چیزیں بیچتے، رو کے کہنے لگا میرے گھر میں تو برتن بھی نہیں رہے، میں کیا بیچوں؟ رو کے دی میرے پاس ایک قیمتی چیز ہے۔ ذہن میں آیا ضرور عورتوں کو زیور پیارے ہوتے ہیں، اس نے کو زیور سنبھال کے رکھا ہوگا۔ آگے آگے بیوی چلی، پیچھے پیچھے شوہر چلا، بیوی وہاں آ کے رک گئی جہاں دو بیٹے سو رہے تھے۔ ماتم کا حق ادا کرنا بے سندھ والوں، وہاں آ کے کھڑی ہو گئی۔ شوہر دے کے کہنے لگا میں سمجھا نہیں، رو کے کہنے لگی میرے گھر میں ان سے قیمتی کچھ بھی نہیں، کیا کروں؟ بیچ دے۔ شوہر دے کے لگا بیٹے بیچو؟ کہنے لگی ہاں بردہ فروشوں کے بازار چلا گیا، غلام بنا کے بیچ دے۔ شوہر دے کے لگا کبھی بیٹے بھی کسی نے بیچے؟ رو کے کہنے لگی سچ بتا لیے کس سے تھے؟ کہنے لگا منت مانی تھی حسین ابن علی کے نام۔ کہتی دن کس کے؟ کہنے لگا اسی حسین کے۔ رو کہتی سوچنا جس سے لیے تھے اسے واپس کر دے۔ اللہ جانے کیسی ماں تھی کیسا باپ تھا، ماں نے بچے تیار کیے، باپ نے ہاتھ پکڑے، پردہ فروشوں کے بازار چلا گیا، صبح سے لے کے شام تک آوازیں دیتا رہا غلام لے لو، غلام لے لو، غلام لے لو۔ شام ہو گئی، کوئی خریدار نہ آیا تو جملہ تبدیل کر دیا، رو کے کہنے لگا اجرت تھوڑی دے دینا، محنت زیادہ کروانا۔ خریدار پھر بھی کوئی نہ آیا، تھکا ہوا بازار کے کونے میں بیٹھ گیا، دونوں بچوں کو سر سینے پہ رکھ کے کہنے لگا علی کی بیٹی میرا مقدر، نبی کی بیٹی میرا قسمت، مجھے لگتا ہے تجھے میری عزاداری قبول ہے۔ اب یہ بات کر رہا تھا کہ اس کے قریب آ کے گھوڑے سوار رکا، چہرے پہ نقاب تھا، آواز دے کے لگا غلام بیچے گا؟ سر اٹھایا، بیچوں گا۔ قیمت، قیمت کا نام آنا تھا، باپ کی چیخ نکل گئی، رو کے کہتا کوئی کائنات بھی دیتا میں بال بھی توڑ کے نہ دیتا، میری مجبوری بن گئی ہے، میرے گھر میں کچھ نہیں ہے، بس مجھے اتنا دے دے 10 دن میرے گھر میں غریب کا ماتم ہو سکے۔ اب جو بندے ماتم کرنے کی نیت سے گھوڑے سوار کی آواز آئی، وہ سامنے گھوڑے کی چوب میں دینار ہے، وہ دینار اٹھا اور اپنے بچے میرے گھوڑے کے زیر میں بٹھا دے، دے کے کہنے لگا میں قرضہ نہیں مانگ رہا، بیٹے بیچ رہا ہوں، اتنی بھی امیری کیا ہے کہ تو مجھے دینار بھی اٹھا کے نہیں دے سکتا۔ گھوڑے سوار کی آواز آئی میری مجبوری ہے، میرے ہاتھ ہوتے میں تیرے بچے ہاتھوں پہ اٹھاتا، میرے بازو ہوتے میں تیرے لال سینے سے لگاتا، اور میری مجبوری ہے، میرے ہاتھ ماتم کر۔ زین پہ بٹھائے، واپس گھر آ گیا۔ بیوی دروازے پہ کھڑی تھی، شوہر کو آتے دیکھا، رو کر کے بک گئے، کس نے خریدے؟ کہنے لگا کوئی بڑا ہی شریف تھا، بازو نہیں تھے، چہرے پہ نقاب تھا، رو کے کہنے لگی اب نہ خود رونا نہ مجھے رلانا، جا جامع مسجد میں جا کے اعلان کر میرے گھر میں غریب کی مجلس ہے۔ اعلان ہو گیا، مومنین آ گئے، اس کے گھر میں مجلس ہوئی، اس کے گھر میں ماتم ہوا، نیاز ہو گئی، لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے، ماں بچوں کے بستر دیکھ رہی تھی، باپ بچوں کے کپڑے دیکھ رہا تھا۔ آدھی رات کو اٹھ کے شوہر کے قدموں پہ آئی، رو کے کہتی ہے مجھے شرمندگی نہیں ہے، لیکن اتنا پوچھنے کے لیے آئی ہوں جس کو بیچے ہیں اسے بتایا تھا کہ انہیں کام کرنے کا طریقہ نہیں آتا، بتایا تھا یہ زندگی میں کبھی کسی کے گھر نوکر بن کے نہیں گئے۔ ابھی یہ بات کر رہی تھی، دروازے پہ دستک ہوئی، مومنہ دوڑ کے گئی، اس نے دروازہ کھولا، کہ کالے برقعے والی بی بی دونوں بچوں کے ہاتھ پکڑ کے دروازے پہ کھڑی تھی، اس نے ہاتھ باندھے، رو کے لگی بی بی ان سے کوئی غلطی ہو گئی میں معافی مانگتی ہوں، بی بی مجھ سے دینار واپس نہ لینا، بی بی میں نے حسین کے نام پہ بیچ دیے ہیں۔ اس بی بی کی آواز آئی دروازہ کھول، ہم بیٹے دیتے ہیں لیتے نہیں ہیں۔ رو کے لگی تو جو گلیوں میں بیٹے دے رہی ہے تو کوئی حسین کی ماں ہے؟ آواز آئی مجھے پہچان، میں محمد کی بیٹی فاطمہ ہوں۔